کر لینا. ہوں تو سروائیں نہ پی ہوں تو سب ادھر ڈوب جا سو تو ادھر میری گل نہ رہ جائے. انہیں درس آخر سبحان اللہ. بڑا کریم ہے، بڑی شانوں والا ہے. میں اور آپ بھی اس کے ایک ہونے پر دلیل ہیں. یہ میری ایک انگلی ہے، اس انگلی کے اوپر ایک ناخن ہے. یہ ناخن بھی اس کے خالق احد الہ ہونے پہ دلالت کر رہا ہے. چھوٹی سی کیڑی ہے. شان الہی دیکھیے، شان خدا دیکھیے، اللہ کی قدرتوں کی طاقتوں کی شاہکاری دیکھیے. پوری کائنات میں اسی کی رنگائیاں، اسی کی رنگینیاں، اسی کی قدرتوں کے شاہکار. آسمان بغیر ستون کے اس نے کھڑا کر دیا ہے. دیکھتے نہیں ہو ہمارے چھتر سروں پہ ہے، بتا کہتا ہے کہیں گر نہ جائے. کون ہے جس نے اس کو تھام کے رکھا ہے، اسے یوں قائم کر کے رکھا ہوا ہے؟ وہی ہے جو اپنا تعارف کرواتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا. بزرگ چند بیٹھے تو باقی سارے ماشاءاللہ جوان بیٹھے. الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا. جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا. زمین و آسمان کی وسعتوں کا رازداں تو ہے. نہ کوئی ہم سفر تیرا، نہ کوئی کارواں تیرا. ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے. سمجھ میں آ نہیں سکتا کا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا. کہیے نا سبحان اللہ. اس لیے اس رب سے پیار کریں اور اس رب کی عبادت کریں. بڑی شانوں والا. اور کفار نے جب یہ کہا کہ ہم جب مر جائیں گے، گھر سڑ جائیں گے، تو پھر ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے پھر ان کا رد کیا اور اس کا جواب دیا. اور کائنات کا رب فرماتا ہے، اے کافروں، ان میں سے ایک کافر ہے، اس کا نام ہے ابی بن خلف. اللہ پاک اپنی قدرت اور اپنی شان کا اظہار یوں کرتا ہے، خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون. اس نے آسمانوں اور زمین کو بجا بنایا اور وہ ان کے شرک سے برتر ہے. خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. اور اس نے آدمی کو ایک نتھری صاف بوند سے بنایا. خلق الانسان من نطفہ، ایک بوند پانی کی، انسان ہی کے نطفے سے اسے بنایا. اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ انسان جسے رب نے ایک بوند کے قطرے سے بنایا، وہی انسان تو جبھی تو وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا. ابی بن خلف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک مردار کا سر لے کے آتا ہے. وہ سر لے کے اس کے آنے کی وجہ یہ تھی، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یہ دیکھو جسم کہاں ہے، گل سڑ گیا، سر میرے ہاتھ میں ہے، یہ سڑا گلا سر لے کے آیا ہوں.
بھلا یہ سر دوبارہ بھی اسے زندگی ملے گی؟ یہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، خلق الانسان من نطفہ، یہ ہے اس کی توحید، یہ ہے اس کا ایک ہونا، یہ ہے میرے رب کی قدرت۔ کہا میرے محبوب یہ انسان جو تیرے پاس آ کے تجھ سے میری قدرت کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، میری قوت، پاور، شان اور شان الوہیت پر تبصرے کر رہا ہے اور جھگڑے کر رہا ہے، کیسے یہ سر دوبارہ زندہ ہوگا، کیسے انسان دوبارہ زندہ ہوگا؟ حبیب ان کو بتا دو جو رب بے حس چھوٹے سے جس میں کوئی جان نہیں ہے اس پانی کی بوند سے ایسے انسان کی تصویر بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ اسے زندہ کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ شان ہے پروردگار عالم کی۔ اور یہاں ایک اور بات باریکی بھی سمجھ لیجئے، جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہمارا ایک یقین ہونا چاہیے، خدا دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہو اس کا صلہ وہ ضرور ہے دے گا، غریب یتیم کے ساتھ نیکی کرتے ہو اس کا صلہ وہ ضرور، عالم حافظ قاری کے ساتھ نیکی کرتے ہو اس کا صلہ وہ ضرور، مسجد میں آئے ہو کسی مقتدی سے پیار محبت سے مسکرا کے مل پڑتے ہو، سرکار فرماتے ہیں تمہارا مسلمان بھائی سے مسکرا کے پیش آنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کیسا خیال رکھا ہے غریب امت کا؟ کہا جو اونٹ نہیں قربان کرے گا، جس کے لیے بکرے نہیں ہوں گے، مینڈے نہیں ہوں گے، کہا گھبرانا، تو مسکرا کے مل لیا کر، خدا تجھے بھی صدقے کا ثواب دے گا۔ تسی اور ٹلے بولو نانا صد سیاسی جلسے نعرے مار رہے نا، اتنے تو سبحان اللہ اللہ دی شان ایسا بول نہیں کوئی بولو آتے پچھلے میں آواز ٹلی کیوں ہے؟ تو یہ بھی آپ کے میں ذہن صاف کرو، الحمدللہ آپ کے ذہن صاف ہے، مزید آپ کو توکل اور یقین پیدا ہو جائے۔ جو رب پانی کے بے حس قطرے سے اور ناپاک اس قطرے سے مجھے تجھے بنا سکتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں کو بنا سکتا ہے، جو جبریل کی پھونک سے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر باپ اور ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، جب نے تو اس کے رستے میں لیتے ہیں وہ اس کے بدلے اور بھی عطا کرنے پہ قدرت ہے۔ گھبرایا نہ کرو، بیماریاں آ جاؤں، آزمائش آ جاؤں، اس کا شکر ادا کیا کرو، وہ ہر شے سے نکالنے کا اختیار رکھتا ہے، مگر وہ یہ ٹٹول رہا ہے کہ ان میں سے میری قدرت پر، میری اس آزمائش پر، پختہ صبر اور آزمائش پر سکون کون اختیار کرتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جی مجھے فلاں غصہ کر گیا تھا، نہیں خطیب صاحب اس نے مجھے 3 بار گریبان میں ہاتھ ڈالا، اس نے بڑے میرے ماں باپ کو گالی دی ہے، اس نے مجھے برا کہا، آپ کو پتہ نہیں میرا خاندان عباسی ہے، میرا خاندان خواجہ ہے، میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میں راجہ ہوں، مہاراجہ ہوں، میں سید ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ کہا نہیں، صبر تم کرو، بے حساب اجر تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے۔ ذرا اپنے اندر کے بت توڑ کر تو دیکھو، غرور و تکبر کو مٹی میں ملا کر تو دیکھو۔ یہ اللہ نے ابی بن خلف کو جواب دیا، قیامت تک کے سارے کافروں کو کہا، وہ پھر تمہیں دوبارہ حشر کے دن اٹھائے گا۔ تم مچھلی کے پیٹ میں چلے ہوئے، سمندروں میں، دریاؤں میں، جہاز میں گل سڑ گئے ہو، تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں، لاش فضاؤں میں بکھر چکی، بم بلاسٹ ہوا، کہا جو تمہیں ایک بے حس اس پانی کی ناپاک بوند سے ایسی تمہاری شکلیں بناتا ہے، وہ دوبارہ بھی تم میں ضرور زندہ فرمائے گا۔ یقین رکھو، کہو نا سبحان اللہ۔ پھر ایک باری پھر بولو سارے، پھر میرے کریم رب نے ایک اور جگہ پہ آپ کی قدرت، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور وہ رب ہے کیسے وہ اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا ہے، اور ان سارے کافروں کو مجھے تجھے بھی بتاتا ہے ناپاک کہ اے میرے بندے دیکھ میں کتنا قریب ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کون کون سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نگاہ حاصل کرنے کی جگہ ہے، چوپایوں میں بھی غور کرو، یہ جو جانور ہیں، یا اللہ کیا غور کریں؟ اللہ فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 ہے، فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث ودم
لبنا خالصا سائغا للشاربین. او پیچھے تک سبحان اللہ دی آواز آ. اپنے پیدا کرنے والے کی قدرت سن کے کہو سبحان اللہ. کہا ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے. کس کے؟ گائے کے، اونٹ کے، بھینس کے، بکری کے. چوپایوں میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم تمہیں پلاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو ان کے پیٹ میں ہے. اور پلاتے کیسے؟ من بین فرث و دم. کہا ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، بیچ میں سے خالص تازہ سفید دودھ ہمیں تمہیں پلا رہے ہیں. پھر فرمایا وہ جو ہے نا خالص سائغا للشاربین، گلے سے آسانی سے اترتا ہے پینے والوں کے لیے. بڑے مزے لے لے کے اگر تازہ ہو تو اسی وقت، ورنہ کوئی ایسے ہی پیتا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں میں اسے ابال کے پیوں گا. اور گلے سے اترتا ہے. اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور ان کافروں کو جواب دے رہا ہے. اپنوں کی تو بات ہی ہو رہی ہے، ماننے والوں کو تو رحمتوں کا نزول کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کافروں تم دیکھتے نہیں ہو وہ رب ہے جو تمہیں ان چوپایوں میں سے دودھ پلاتا ہے اور ملاوٹ نہیں ہوتی، اور وہ چاہے وہ ایسی قدرت والا ہے. ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے. پارہ نمبر 14 ہے، سورہ نحل ہے، اللہ کا قرآن ہے، ماہ رمضان ہے. دیکھ میرے رب کی کیا ہی شان ہے. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے گا. مزہ آ جاتا آپ کا یہ ہجوم دیکھ کر، ماشاءاللہ کہیں نظر نہ لگ جائے کہ یہ سبحان اللہ. جوانو جاگتے پہ ہو ذرا گج کے ایک والی سارے سبحان اللہ. اے دیکھو اللہ پاک کیا کہتا ہے. کہتا بندے گھبرانا. کافروں کو بھی جواب دیا. کافر بیری فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے. کہا میں رب اتنی قدرت والا ہوں، اتنا سفید خالص تازہ دودھ تمہیں پینے کے لیے دیتا ہوں. نہ خون کی رنگت شامل ہو سکتی ہے اور نہ گوبر کی بو آ سکتی ہے. کہا میں اتنی شانوں والا ہوں، میں اتنی عظمتوں والا ہوں. آخر یا سبحان اللہ. لوگ بھی پوچھ رہے ساڑھے گلے دو قومی نظریہ کے ہیں جی. ایک قائد اعظم جڑا مدینے تو اشارہ ہویا کہ علامہ اقبال جڑا تصور پیش کیتا. انہوں نے کہا اتنا بڑا ہندوستان پاکستان ستان کس جگہ کو کہتے ہیں؟ پاک جگہ آئے گا جہاں ولیوں کا ڈیرا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں. ہم نے کہا دیکھو جس رب نے ایک طرف گوبر تھا، ایک طرف خون تھا، نہ خون کی رنگینی مکس ہونے دی، نہ گوبر کی بو بیچ میں مکس ہونے دی، خالص سفید پاک دودھ دے دیا. اسی نے قائد اعظم علامہ اقبال اور ہزاروں علماء اور پیران طریقت کی دعاؤں اور برکت کی وجہ سے 27 رمضان کو ہندوستان ناپاک سے پاکستان کو ہمیں عطا فرمایا. یہ نظر یہ دو قومی نظریہ نے آپ کو سبحان اللہ. وہ رب اس نہ دودھ کوئی اس دودھ میں آپ نے کبھی دیکھا ہے خون کی کوئی آمیزش ہو؟ نہیں ہوتی نا. اور دوسرے نمبر پر خون کی آمیزش میں گوبر کی بو. کہا جو یہ کر سکتا ہے وہ حشر کے دن تمہاری ہڈیوں کو، بکھری ہوئی بوٹیوں کو، ذرے ذرے کو اکٹھا کر کے پھر تمہیں اٹھا دے گا. پھر کہا بول فلاں ابن فلاں، بول میں نے تجھے یہ نعمت عطا کی تھی یا نا. جوانی میں کیا کرتا رہا، لڑکپن میں کیا کرتا رہا، بڑھاپے میں کیا کرتا رہا، مال کہاں خرچ کرتا رہا، بتا تیرا رب تجھے پوچھے گا. آخری بات پھر آپ کو ایک باری سبحان اللہ، چونکہ ٹائم نہیں نہ رہا، ٹائم ہونے والا ہے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. آخری گل ہے
تے ذوق تو ہٹا عروج ہوئے. اللہ فرماتا ہے پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے. بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ دھیان کرنے والوں کے لیے. اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. فقیر کے تاریخی جملے سننا. تم جہاں سے آئے ہو محبت سے چل کے اس طرح سے قرآن میں جڑے لیٹ آئے اور جو نہ بڑا نقصان کر دیتا اللہ کی قسم ہے. توجہ کرے وہ سارے. میں جو عرض کر رہا ہوں میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے میرا رب تمہارے رب نے شہر کی مکھی کو الہام کیا. بولو نا سبحان اللہ. کیا الہام کیا؟ کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں. اللہ کہتا ہے میں مکھی کو الہام کرتا ہوں. تو نے گھر ان کے گھروں میں نہیں بنانے. تو پہاڑوں میں دور دراز جنگلوں صحراؤں میں نکل جا اور پوچھتے ہو میرے علی کو پتہ کیسے لگتا ہے. پوچھتے ہو عبد القادر جیلانی کو پتہ کیسے لگتا ہے. ولی کی پاور کا پوچھتے ہو نبی کی پاور کا. جو رب مکھی کو الہام کر سکتا ہے کیا وہ ولی کو نہیں کچھ بتا سکتا؟ بولو نا سارے سبحان اللہ. اللہ پھر بیان کرتا ہے وہ پھر چھتوں میں رہتی ہے. پھر وہ پھولوں کے رس چوستی ہے. کسی کا کڑوا ہے, کسی کا میٹھا ہے, کسی کا بے ذائقہ ہے. وہ ساری مکھیاں کہاں دیکھ. پھر اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ پھر فیہ شفاء للناس. ہر معجون میں شہد کو ہر حکیم استعمال کرتا ہے. کہاں چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے. ہماری قدرت دیکھو, ہماری پاور دیکھو, ہماری شفقاری دیکھو. ہم اس چھوٹی سی مکھی کے پیٹ میں ایسی شہد داخل کرتے ہیں وہ مختلف پھولوں کے رس چوستی ہے. کہاں کہاں سے گھوم پھر کے آئی ہے. وَأَوْحَىٰ ہم اسے وحی کرتے ہیں. وہ گھوم پھر کے آئی ہے. اس نے پیٹ میں ایسی دوا بنائی ہے جو قیامت تک آنے والے ہر مریض کے کام آئی ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو چھوٹی سی مکھی. اچھا یہاں سارے چونکہ ٹائم ہو گیا ہے صوفیاء نے جو باطنی تفسیر کی اس کا نقطہ آخری سن لیجیے. اس نے کہا جو رب بھینس کے دودھ میں, گائے بکری اونٹ کے دودھ میں آمیزش نہ گوبر کی ہونے دیتا ہے نہ خون کی. مکھی مختلف پھولوں کے رس چوسے لیکن جب درود نبی پہ پڑے تو شہد میٹھا ہو جائے. صوفیاء فرماتے ہیں وہ رب ملاوٹ نہیں